کہ سمرین صاحب ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا، یوحنا کی انجیل باب 3 آیت 13 کا حوالہ دے کے انہوں نے بات کی تھی کہ اور اس میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں گیا علاوہ اس کے جو آسمان سے اترا تھا. ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے مختار چیمہ صاحب کہ برائے کرم آپ اس کا جواب دیں کہ وہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، تو ہم اس بات کا کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 3 اور آیت نمبر 13 کا حوالہ ہے جی، اور اس میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا، ابن آدم جو آسمان پر ہے. اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں جی، آسمان پر جانے یا اٹھائے جانے کا لفظ جو ہے یہ مختلف طریق پہ استعمال ہوا ہے. یہ وفات پا کر روح کا آسمان پر جانا یہ جانے کے لیے بھی ہے، جی، روحانی اعتبار سے رفع ہونا، اوپر اٹھایا جانا بھی ہے، مادی لحاظ سے ترقی کرنے کو بھی بائبل نے آسمان تک پہنچنا کہا ہے. لیکن بائبل جو ہے جسمانی طور پر آسمان پر جانے کے نظریے کو رد کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ وفات پا کر روح کا آسمان پر جانا جو ہے یہ جو ہے پرانے عہد نامہ کی کتاب وائز اس کے باب نمبر 12 اور آیت نمبر 7 میں ہے، تیرا جسم مٹی سے آیا ہے اور اب موت ہوگی تو تیرا یہ جسم واپس مٹی ہو جائے گا، لیکن یہ تیری روح تیرے خدا سے آئی ہے اور جب تو مرے گا تیری یہ روح واپس خدا کے پاس جائے گی. اس کے بعد زبور کی کتاب جو ہے اس میں روحانی اعتبار سے اٹھائے جانے کو آسمان پر جانا کہا گیا ہے. زبور کی کتاب باب نمبر 147 اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ خداوند خاکسار لوگوں کو جو علیم طبع ہیں فروتنی دکھاتے ہیں اوپر اٹھاتا ہے، مگر وہ شریروں کو زمین پر پھینک دیتا ہے. یہ وہی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اذا تواضع العبد رفع اللہ الى السماء السابع، کہ جب کوئی شخص فروتنی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے. جی، تو آگے پھر آتا ہے زبور کی کتاب یہ باب نمبر 28 اور آیت نمبر 9 میں ہے، اے خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کر اور انہیں برکت دے جو تیرے ماتحت ہیں، جی، ان کو کھلا اور ہمیشہ کے لیے ان کو اوپر اٹھا لے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف جو انہوں نے کوٹ کی ہے، وہاں لکھا ہے آسمان پر کوئی نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا. اب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جسمانی لحاظ سے آسمان سے آئے ہی نہیں تھے، اس لیے جسمانی لحاظ سے آسمان پر جا ہی نہیں سکتے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں. جی، آسمان پر کوئی نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں ابن آدم جو آسمان پر ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر تھے جب انہوں نے یہ بات کی کہ آسمان پر کوئی نہیں گیا سوائے اس کے جو آسمان سے آیا، اور ساتھ ہی کہا ابن آدم جو آسمان پر ہے. اب یہ ہے کہ زمین پر ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم آسمان پر ہے. اب دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 12 اور آیت نمبر 30 سے 32 تک لکھا ہے، جی، اور یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. یسوع علیہ السلام نے لوگوں سے کہا یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے تھی. اب دنیا کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اب دنیا کا حاکم دنیا سے نکال دیا جائے گا اور مجھے بھی زمین سے اٹھا لیا جائے گا. جب ایسا ہو میں سب لوگوں کو اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر میں آسمان پر گیا تو میں پھر تمام لوگوں کو آسمان پر اٹھا دوں گا. اگر جسمانی طور پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے تو پھر انہوں نے آج تک تو کسی کو نہیں اٹھایا. اور بھی کافی حوالے ہیں لیکن تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں آخری حوالہ آپ کو بتاتا ہوں جو کہ پال کا ہے، پولوس کا، اور اس میں یہ بات واضح کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ آسمان پر جانا کیا ہوتا ہے. یہ افیسیل باب نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں ہے، لیکن خدا بہت رحم والا ہے اور وہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. آگے لکھتے ہیں ہم گناہوں کی وجہ سے مر چکے تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا،
तुम खुदा के फजल से बच गए और खुदा ने हमें मसीह के साथ ही ऊपर उठाया और आसमान में उसके साथ जगह दी। अब पौलुस जमीन पर हैं और अपने हवारियों से ये बात कर रहे हैं कि हम गुनाह की वजह से गुनाहों में मर चुके थे, मसीह के साथ हमें जिंदा किया गया और फिर ये है कि हमें मसीह के साथ ही ऊपर उठाया और आसमान में अल्लाह ताला ने हमें जगह दी। अब ना तो पौलुस आसमान पर गए और ना ही उनके साथ जो हवारी थे वो आसमान पर गए। तो ये बात खुल जाती है कि आसमान पर जाना ईसा अलैहिस्सलाम का ये क्या माने रखता है। जी ठीक है, मेरे पास काफी हवाले हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में, क्योंकि ये मौजूद जारी है, हम आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे बात करेंगे। अपने नाज़रीन को भी अभी हम बता देते हैं आइंदा प्रोग्राम जो कि इंशाल्लाह ताला 19 दिसंबर को हफ्ते के रोज़ इंशाल्लाह ताला नशर होगा इसी टाइम, यानी कि GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे। उस हिसाब से आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जर्मनी में हैं तो 1 घंटा आगे उससे, और पाकिस्तान में हैं तो 5 घंटे उसमें ऐड कर लें। हम इंशाल्लाह ताला इस मौजू को जारी रखेंगे जो कि है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिजरत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात जो कि तबी तौर पे कश्मीर में हुई, और आपकी कब्र से मुतालिक भी बात करेंगे कि आप कहाँ पर मदफून है, आपका रोज़ा कहाँ पर है, रोज़ा मुबारक। हम उसकी तस्वीर भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, उसकी वीडियो भी दिखाएंगे जो कि वहाँ पे जाकर रिकॉर्ड की गई है और बड़ी तफसील के साथ हम उसको जो है इंशाल्लाह ताला अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। अभी हमारे